کراچی میں سعودی سفارتکار کے قتل کی جانچ کی تیاری۔ خمیس مشیت میں ایک کار کے ذریعہ 4 لڑکیوں کو کچل کر بھاگنے والے کا ویڈیو وائرل۔ کویتی دینار دنیا کی 10 سب سے زیادہ مضبوط کرنسی میں سے ایک۔ ترکی میں جائیدادیں خریدنے والے کن ممالک کے شہری سب سے زیادہ؟ اور اخیر میں دیکھیے اسکرین پر خلیج یا گلف ممالک میں ملازمتوں کے مواقع۔ آج سوموار کا دن اور نومبر کی 15 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب۔ سندھ میں پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 10 سال قبل ہوئے کراچی میں سعودی سفارتکار کے قتل کی جانچ کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ سعودی سفارتکار حسن القحطانی کراچی میں سعودی قونصلیٹ جنرل کے ملازم تھے جب 16 مئی 2011 کو ڈیفنس خیابان شہباز کے علاقے میں اپنے گھر سے کام پر جا رہے تھے۔ 4 حملہ آوروں نے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی کار روکی اور انہیں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ سیکیورٹی ٹیم کا پہلا اجلاس پیر کو کراچی میں متوقع ہے۔ پاکستانی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ CCTV فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے مل کر حسن القحطانی کی گاڑی کو، جس پر سفارتی نمبر پلیٹ تھی، روکا اور ان پر گولیاں چلائیں، جن میں سے ایک ان کے سر میں لگی جس سے موت واقع ہوئی۔ پولیس کو اس علاقے میں 9mm پستول کی 6 گولیوں کے خول بھی ملے ہیں۔ خمیس مشیت میں ایک کار کے ذریعہ 4 لڑکیوں کو کچل کر بھاگنے کے واقعے کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس واقعے کو افسوسناک بتایا ہے اور اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کو شدید زخم آئے تھے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والی لڑکیوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈرائیور کی گرفتاری اور اس کی سخت سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر پیدل چلنے کے لیے پل بنائے جائیں۔ سعودی عرب کے پرائیویٹ سیکٹر میں اس سال ستمبر کے اخیر تک 1,75,000 خواتین و مرد ملازمین نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ 72,700 سے زیادہ لوگوں کی ملازمتوں کے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی گئی۔ یہی نہیں، روزانہ 7,000 سے زیادہ غیر ملکیوں نے ملازمتیں گنوانے کے بعد ملک چھوڑا۔ روزنامہ الوطن نے جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس اور نیشنل لیبر آبزرویٹری کے اعداد و شمار پر مبنی ایک تجزیہ شائع کیا ہے، جس کے مطابق اکتوبر میں اپ ڈیٹ ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کی پہلی 6 ماہی میں 14 لاکھ سے زیادہ مرد اور خواتین ملازمین کو نکالا گیا، جن میں سے 5,30,000 سے زیادہ سعودی تھے، جن کا تناسب 37.82% اور غیر ملکی 9 لاکھ کے قریب تھے، جن کا تناسب 62.18% ہے، جبکہ اسی مدت میں پچھلے سال 3,10,000 سعودی اور 6,37,000 غیر ملکی ملازمتوں سے نکالے گئے تھے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے ایک خلیجی عرب کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کو 1,40,000 درہم مادی اور اخلاقی نقصان کے معاوضے کے طور پر ادا کرے۔ اس عرب پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی پر حملہ کیا تھا۔ اس میں اس کے جسم، خاص طور پر اس کے چہرے پر چاقو کے نشانات بھی آئے تھے۔ اس کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچا تھا۔ چونکہ یہ حملہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا گیا تھا، اس سے اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ امارات میں بچوں کے حقوق کے قانون کی دفعہ 35 میں کہا گیا ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار کے لیے یہ ممنوع ہے کہ وہ بچوں کو نظر انداز کرے یا اسے عادتاً بغیر نگرانی کے چھوڑ دے، یا انہیں رہنمائی اور ہدایت نہ دے، یا ان کی دیکھ بھال نہ کرے۔ قانون کی دفعہ 60 یہ بھی کہتی ہے کہ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے قید اور 5,000 درہم جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ بچوں کے حقوق کے ماہرین کا ماننا ہے کہ آئے دن گھروں کے اندر بچوں کی نگہداشت اور تعلیم کی سروسز کے اشتہارات آتے رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر غیر قانونی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بار ان بچوں کے حقوق درست طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب کویت۔ ویب سائٹ اسکوووپ کے مطابق
کویتی دینار دنیا کی 10 سب سے زیادہ مضبوط کرنسی میں سے ایک ہے، لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ کے مقابلے مقامی کرنسی کی مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی معیشت طاقتور ہے اور وہاں تجارتی توازن پایا جاتا ہے یا اس سے ملک کے بجٹ کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کویتی دینار کو دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سب سے آگے رکھا گیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے کہ کویتی دینار جو پہلی بار 1960 میں جاری کیا گیا تھا سب سے قیمتی کرنسی بن گئی ہے اور دنیا بھر کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سر فہرست ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جو آج ہی جاری کیے گئے ہیں، اکتوبر میں ترکی میں جائیداد خریدنے والے غیر ملکیوں کے لحاظ سے کویتی 6 نمبر پر رہے۔ ترکی کی اعداد و شمار تیار کرنے والے ادارے نے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ان کے مطابق اس مدت میں کویتیوں نے ترکی میں 189 جائیدادیں خریدیں۔ ایرانی پہلے نمبر پر رہے جنہوں نے اس سال اکتوبر میں 1265 جائیدادیں خریدیں۔ عراقیوں نے 926 جائیدادیں خریدیں، روسیوں نے 543 اور جرمن نے 256۔ یہی نہیں، قازاق نے بھی 191 جائیدادیں خریدیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ آخر میں دیکھ لیں خلیج میں کہاں کہاں ملازمتوں کے مواقع ہیں۔ خدا حافظ۔